السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ بھارت میں شائع ہونے والی ایسی کتاب جس نے دنیا بھر میں ہلچل مچا دی۔ حال ہی میں بھارت میں شائع ہونے والی کتاب کالکی اتار نے دنیا بھر میں ہلچل مچا دی۔ اس کتاب میں بتایا گیا ہے کہ ہندوؤں کی مذہبی کتابوں میں جس کالکی اتار کا تذکرہ ہے وہ آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ ہے۔ اس کتاب کا مصنف اگر کوئی مسلمان ہوتا تو وہ اب تک جیل میں ہوتا اور اس کتاب پر پابندی لگ چکی ہوتی، مگر اس کے مصنف پنڈت وید پرکاش برہمن ہندو ہیں اور الہ آباد یونیورسٹی سے وابستہ ہیں۔ وہ سنسکرت کے معروف محقق اور اسکالر ہیں۔ انہوں نے اپنی اس تحقیق کو ملک کے 8 مشہور اور معروف محققین پنڈتوں کے سامنے پیش کیا تو اپنے شعبے میں مستند گردانے جانے لگے۔ ان پنڈتوں نے کتاب کے بغور مطالعے اور تحقیق کے بعد تسلیم کیا ہے کہ کتاب میں پیش کیے گئے حوالے جات مستند اور درست ہیں۔ انہوں نے اپنی تحقیق کا نام کالکی اتار یعنی تمام کائنات کے رہنما رکھا ہے۔ ہندوؤں کی اہم مذہبی کتب میں ایک عظیم رہنما کا ذکر ہے جسے کالکی اتار کا نام دیا گیا ہے۔ اس سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہے جو مکہ میں پیدا ہوئے۔ چنانچہ تمام ہندو جہاں کہیں بھی ہوں ان کو کسی کالکی اتار کا مزید انتظار نہیں کرنا ہے بلکہ محض اسلام قبول کرنا ہے اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ہے، جو بہت پہلے اپنے مشن کی تکمیل کے پاس اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں۔ اپنے اس دعوے کی دلدل میں پنڈت وید پرکاش نے ہندوؤں کی مقدس مذہبی کتاب وید سے مندرجہ ذیل حوالے دلائل کے ساتھ پیش کیے ہیں۔ نمبر 1، وید۔ کتاب میں لکھا ہے کہ کالکی اتار بھگوان کا آخری اتار ہوگا جو پوری دنیا کو راستہ دکھائے گا۔ ان کلمات کا حوالہ دینے کے بعد پنڈت وید پرکاش کہتے ہیں کہ یہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں درست ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، ہندوستان کی پیشگوئی کے مطابق کالکی اتار ایک جزیرے میں پیدا ہوں گے اور یہ عرب علاقہ ہے جسے جزیرہ عرب کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، مقدس کتاب میں لکھا ہے کہ کالکی اتار کے والد کا نام وشنو بھگت اور والدہ کا نام سومانب ہوگا۔ سنسکرت زبان میں وشنو اللہ کے معنیوں میں استعمال ہوتا ہے اور بھگت کے معنی غلام اور بندے کے ہیں۔ چنانچہ عربی زبان میں وشنو بھگت کا مطلب اللہ کا بندہ یعنی عبداللہ ہے۔ سنسکرت میں سومانب کا مطلب امن ہے جو کہ عربی زبان میں آمنہ ہوگا۔ آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ ہے۔ نمبر 4، وید کتاب میں لکھا ہے کہ کالکی اتار زیتون اور کھجور استعمال کرے گا۔ یہ دونوں پھل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرغوب تھے۔ وہ اپنے قول میں سچا اور دیانت دار ہوگا۔ مکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے صادق اور امین کے لقب استعمال کیے جاتے ہیں۔ نمبر 5، وید کے مطابق کالکی اتار اپنی سرزمین کے معزز خاندان میں سے ہوگا اور یہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سچ ثابت ہوتا ہے کہ آپ قریش کے معزز قبیلے سے تعلق رکھتے تھے جس کی مکہ میں بے حد عزت تھی۔ نمبر 6، ہماری کتاب کہتی ہے کہ بھگوان کالکی اتار کو اپنے مخصوص قاصد کے ذریعے ایک غار میں پڑھائے گا۔ اس معاملے میں یہ بھی درست ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی وہ واحد شخصیت ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے غار حرا میں اپنے خاص فرشتے حضرت جبرائیل کے ذریعے تعلیم دی۔ نمبر 7، ہمارے بنیادی عقیدے کے مطابق بھگوان کالکی اتار کو ایک تیز ترین گھوڑا عطا فرمائے گا جس پر سوار ہو کر وہ زمین اور آسمان بلکہ 7 آسمانوں کی سیر کرے گا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا براق پر معراج کا سفر کیا یہ ثابت نہیں کرتا؟ نمبر 8، ہمیں یقین ہے
بھگوان کالکی اوتار کی بہت مدد کرے گا، اسے بہت قوت عطا فرمائے گا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ جنگ بدر میں اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرشتوں سے مدد فرمائی۔ نمبر 9، ہماری ساری مذہبی کتابوں کے مطابق کالکی اتار گھڑ سوار، تیر اندازی اور تلوار زنی میں ماہر ہوگا۔ پنڈت وید پرکاش نے اس پر جو تبصرہ کیا وہ اہم اور قابل غور ہے۔ وہ لکھتے ہیں، گھوڑوں، تلواروں اور نیزوں کا زمانہ بہت پہلے گزر چکا ہے۔ اب تو ٹینک، توپ اور میزائل جیسے ہتھیار استعمال ہوتے ہیں، لہٰذا یہ عقل مندی نہیں ہے کہ ہم تلواروں، تیروں اور برچھیوں سے مسلح کالکی اتار کا انتظار کرتے رہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مقدس کتابوں میں کالکی اتار کے واضح اشارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہیں، جو ان تمام حربی فنون میں کامل مہارت رکھتے ہیں۔ ٹینک، توپ اور میزائل کے اس دور میں گھڑ سوار، تیز زن اور تیر انداز کالکی اتار کا انتظار نری حماقت ہے۔ آگے ہندو سمجھدار ہیں کہ انہیں کس راستے کا انتخاب کرنا ہے، ورنہ دین مکمل تو اس دنیا میں کب کا آ چکا اور آخری نبی کا نزول تو کب کا ہو چکا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں راہ ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسلام کی مزید انفارمیٹیو اور اسلامی ویڈیوز سننے کے لیے شفق یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔